اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات فاصلے تو بہت ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن دلوں میں ہمارا فاصلہ تو بلا فاصل ہے، تو اس بلا فاصل کے ماننے والوں میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے، صلوات بھی اچھے انداز کے ساتھ صلوات۔ سورہ بقرہ ہے، ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم نے حالات کے تناظر کے حساب سے اور کچھ مسائل کے جو حالات حاضرہ سے متعلق تھے، اس وجہ سے ہم نے اس دفعہ اس عشرے کا جو عنوان ہے آزمائش ہے اور امتحان ہے، اور مدارج امتحان کیا ہیں، اسباب امتحان کیا ہیں، وہ ذرائع جو امتحان کے ہیں وہ کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کو، چونکہ حالات اس قسم کے تھے اس عنوان کے تحت۔ ورنہ میں نے کافی سوچا کہ اس عشرے کا عنوان عقیدہ و جہاد رکھوں، اس عشرے کا عنوان اعتدال فکر و نظر رکھوں، اس عشرے کا عنوان فلسفہ جہاد رکھوں، پھر ذہن میں یہ آیا کہ بہتر ہے کہ حالات اور تقاضوں کے عنوان کے تحت ہم اس عشرے کا عنوان ہی امتحان رکھ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔
آزمائش ہماری طرف سے ہوگی. کوئی انسان ایسا نہیں ہے، خواہ وہ پہلے درجے کا مومن ہے، دوسرے درجے کا مومن ہے، 5ویں درجے کا مومن ہے، 10ویں درجے کا مومن ہے، جو کامل الایمان ہے اس کے اوپر بھی امتحان ہوگا، جو کل ایمان ہے اس پہ بھی امتحان ہوگا. سب کے لیے امتحان ہے. سارے انبیاء کے لیے امتحان ہے، سید الانبیاء کے لیے بھی امتحان ہے، ہر رسول کے لیے امتحان ہے، سید الرسل کے لیے بھی امتحان ہے. کوئی امتحان سے خالی نہیں اس دنیا میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم پہ ضرور بے ضرور آزمائش کریں گے، آزمائیں گے تمہیں. کس کے ذریعے؟ ہم نے. یا اللہ تو ہمیں جانتا ہے، ہماری حالت کو جانتا ہے، ہماری نفسیات کو جانتا ہے، ہماری سائیکی کو جانتا ہے، ہمارے تقاضوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہمارے کردار کو جانتا ہے. تو کیا ضرورت ہے تجھے امتحان لینے کی؟ امتحان تو وہ لے جسے پتہ نہ ہو. تو ہماری نفسیات سے واقف ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمارے کردار سے واقف ہے، ہمارے وہم و خیال سے واقف ہے، ہم جو سوچتے ہیں اس سے واقف ہے، ہم جو انجام دیتے ہیں اس سے واقف ہے. تو ہمارے اعمال پہ شاہد ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. تو امتحان کائے کو ہے؟ فرمایا امتحان اس لیے ہے، امتحان اس لیے ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بھی امتحان دینا چاہتے تھے. حضور نے بھی تو یہی کہا نا، کون ہے کہ جو اس امر تبلیغ میں میری مدد کرے؟ ایک دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ نہیں کہا، 3 دفعہ یہ کہہ دیا ہے. یہ اس وجہ سے تھا کل کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے یا رسول اللہ ہم بھی تو چاہتے تھے آپ کی مدد کرنا لیکن موقع ہی نہیں ملا. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ ہر ایک سے اوپر امتحان لیتا ہے، البتہ امتحان لیتا ہے صلاحیت کی بنیاد پہ لیتا ہے. ہر ایک کا امتحان ضرور لیتا ہے لیکن ہر ایک کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی صلاحیت سے زیادہ اس سے امتحان نہیں لیتا ہے. صلاحیت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا امتحان بھی بڑھتا جاتا ہے. میرے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال المومن کفۃ المیزان، مومن کی مثال ترازو کے 2 پلڑوں جیسی ہے. جو سکیل ہوتا ہے اس کے جو دونوں حصے ہیں، دونوں پلڑیں ہیں، ان جیسی ہوتی ہے. کلما زید فی ایمان زید فی بلائے، جو ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح امتحان میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. آپ کے امتحان کا لیول آپ کے ایمان کے لیول کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. جو امتحان بڑھتا جاتا ہے، ایک عام مومن کا امتحان اور ہے، جو کامل الایمان ہے اس کا امتحان اور ہے، اور جو کل ایمان ہے اس کا امتحان اور ہے. ہر ایک امتحان کا درجہ اور ہوتا ہے. وہ امتحان صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کیفیتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کی فیکلٹی کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے، اس کی کوالٹیز کے مطابق ہوا کرتا ہے، اس کے تقاضوں کے تحت ہوا کرتا ہے. اللہ جو امتحان لیتا ہے بساط کے مطابق امتحان لیا کرتا ہے. یہاں پہ وہ بلا مراد نہیں ہے جو ہمارے اردو میں مراد دی جاتی ہے. اردو میں اور عربی میں فرق ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں بلا میں مبتلا کریں گے. تو یہ بلا وہ نہیں ہے جو اردو والی ہے کہ جو مصیبت جس کا معنی ہوتا ہے. یہ بلا عربی میں ہے. مثلا بہت سارے لفظ ہیں کہ جو عربی میں اس کا مختلف معنی ہے، اردو میں اس کا مختلف معنی ہے. فتنہ بھی مثلا، فتنہ ہمارے ہاں اردو میں جو استعمال ہوتا ہے وہ فساد کے معنی میں ہے،
عربی میں جو فتنہ استعمال ہوتا ہے وہ امتحان کے بارے میں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے جو کہہ دیا کہ ان المال والبنون، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری مال بھی تمہارے لیے فتنہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ فتنہ اردو والا تھوڑا ہے، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے آقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز پڑھو اور تم زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب زکوٰۃ کون دے گا؟ فتنہ بڑھانے کے لیے زکوٰۃ ہے، مگر فتنے کو پروموٹ کرنے کے لیے مگر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، اس کا معنی اور ہے۔ ان المال والبنون، یہ مال اور بنون جو ہے نا کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے زینت ہیں، یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، یہ تمہارے لیے امتحان کا مرکز ہیں۔ ورنہ اگر مال اور بنون، یہ بیٹے، فتنہ اگر اس سے مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ شادی کی اتنی جو انکریجمنٹ کی گئی ہے، شادی کرو شادی کرو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ فتنہ برپا کرنے کے لیے ہے۔ اس سے مراد، فتنے سے مراد وہ فساد نہیں ہے، فتنے سے مراد امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہیں ٹیسٹ اور ٹرائل میں مبتلا کریں گے۔ اللہ نے مختلف عنوان کے تحت امتحان رکھے ہیں۔ انسان کے سب سے بڑا امتحان انسان کے دین کا ہوتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ مال سے زیادہ انسان کے عقائد کا امتحان، عقائد انسان کے صحیح ہونے چاہیے۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے عقائد پہ ہوتا ہے۔ عقیدہ جتنا کمزور ہے عمل اتنا کمزور ہوتا ہے، عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کا عمل مضبوط ہوا کرتا ہے۔ جس کا عقیدہ ایسا ہو کہ برز الایمان کل علی الکفر کل، کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو اس کے عمل کا نتیجہ بھی یہی ہوگا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ جس کا ایمان اس درجے پر ہے، اس کے ظاہر ہے اس کے اعمال بھی اس درجے پر ہیں۔ ایمان وہ کل ایمان ہے، عمل کی وہ بنیاد ہے کہ جس کی ایک ضربت تمام جنوں انسانوں کی عبادتوں پہ بھاری ہو رہی ہے۔ تم نے ضربت کو دیکھا ہے، تم نے ایمان کو نہیں دیکھا۔ جن کے ایمان یہ ہے کہ پروردگار میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ منزل آپ نے دیکھی ہے، اس منزل کے اوپر عقیدہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ آج کل چونکہ بازار لگ گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ حملہ عقائد کے اوپر کیا جاتا ہے۔ میں جوانوں سے یہ کہوں گا، عقائد کو کمزور کرنے کے لیے آئیڈیالوجی اور پرنسپل آف یور ریلیجن اینڈ the creed آف یور ریلیجن اگر یہ کمزور ہے، اگر یہ ویک ہے، سمجھ جاؤ کہ عمل کی دنیا کمزور ہے۔ سب سے زیادہ حملہ کیا گیا توحید کے اوپر۔ یہ آج نہیں ہے، میں شیعہ سنی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ بعض نے توحید کے اوپر حملہ اس عنوان سے کیا کہ یہ بگ بینگ کا نتیجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے انفجار عظیم، بگ بینگ تھیوری جو چلی ہے، ایک بہت بڑا جو ہے نا ایکسپلوژن ہوا ہے، اس دھماکے کی بنیاد کے اوپر یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اور یہ بگ بینگ جو تھیوری ہے، یا مثلا ایکسپلوژن ہوا ہے، یہ دھماکہ ہوا ہے، یا ڈارون کی تھیوری ہے، یا یہ جتنے دہری اور منکرین خدا ہیں، یہ جتنے ایتھیسٹ ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ایک جملہ میں کہہ دوں، سب سے بڑا حملہ توحید کے اوپر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب توحید کو آپ مانیں گے تو اس کے کمال کو بھی مانیں گے، اس کے نام کو بھی مانیں گے، اس کے جمال کو بھی مانیں گے، اس کے جتنی
نعمتیں دی ہیں اسے بھی مانیں گے، اس وجہ سے کہ جب خالق مانا، جب مالک مانا، تو اس کے احکام کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ جس کے کمال کو نہ ماننا ہو اس کے وجود سے انکار کر دو۔ سب سے بڑا جو ہے نا حربہ ہوتا ہے، سب سے پہلا حربہ کیا استعمال، کیا حربہ یہ تھا؟ یہ ہمیشہ رہی ہے عادت باز کی، بعض مسلمان بھی ہو گئے لیکن عادت وہی رہی ہے، چونکہ کمال کا جب انکار کرنا ہے واقعی کا انکار کر دو۔ شاید اس کے مطلب ہاں پیدا ہوئے ہوں گے کعبے میں، ہاں شاید کوئی اور بھی پیدا ہوا ہوگا، یعنی کیا ہے؟ وہابیت کی جتنی بنیاد ہے اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہے، کارنامے کا جب انکار کرنا ہے تو پھر کیا ہے؟ واقعے کا انکار کر دو۔ ایک یہ نظریہ تھا، دوسرا نظریہ کیا ہے؟ یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے کس منزل کے اوپر آپ توحید کو مانتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا ہر ایک کو خدا مان لو، بلی ہے تو خدا ہے، چوہا ہے تو خدا ہے، گائے ہے تو خدا ہے، زمین ہے تو خدا ہے، چاند ہے تو خدا ہے، ستارے ہیں تو خدا ہے، افق ہے تو خدا ہے، ہرائزن ہے تو خدا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا مان رہے ہیں وہ۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ ایک نے سرے سے انکار کر دیا اور ایک نے ہر ایک کو خدا منا دیا۔ کربلا والوں نے اعتدال کا ظہور دیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے لا معبود سواک، میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اسی کو جو ہے علامہ اقبال نے دوسرے عنوان کے ساتھ کہا، نقش الا اللہ در صحرا نوشت، نقش الا اللہ در صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ الا اللہ کو میدان کربلا میں لکھ دیا تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہماری نجات کا ذریعہ کربلا ہے، ہماری سالویشن کا نظریہ کربلا ہے۔ اور خواجہ اجمیری نے اسے دوسرے عنوان سے کہا، یہاں پہ یہ ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، وہاں پہ یہ ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وہاں پہ الا اللہ ہے، یہاں پہ لا الہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ دونوں میں جو وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں، اسی وجہ سے نہج البلاغہ کی خطبے کی سب سے پہلی جو ابتدا ہوتی ہے، میں یہ کہوں گا اگر کسی نے توحید حقیقت کو سمجھنا ہے، معرفت توحید کو اگر کسی نے حاصل کرنا ہے تو انسان آ جائے، ورنہ انسان کیا تعریف کرے توحید کی، کیا جانے انسان کے توحید۔ یعنی وہ علی ہے جس کی عبادت بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ میرے اللہ علی نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے بھی کمال رکھ دیا کہ جس کی عبادتوں کی یہ شان ہے، تو پھر کیا ہے، تم علی کی طرف نگاہ کرو گے تو ہم عبادت بنا دیں گے، تم علی کا ذکر کرو گے ہم اسے عبادت بنا دیں گے، تم علی کے متعلق سوچو گے ہم اسے عبادت بنا دیں گے، تم علی کے فضائل کو لکھو گے، جب تک وہ لکھا رہے گا ہم تمہارے لیے فرشتوں کو مقرر کریں گے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اس وجہ سے کہ جس کے اخلاص کی وہ منزل ہے، اللہ نے اس کے ہر عمل کو عبادت قرار دیا ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں تو عین اللہ ہیں، زبان ہے تو لسان اللہ ہیں، کان ہے تو اذن اللہ ہیں، ہاتھ ہے تو ید اللہ ہے۔ یہ سارے کا سارا نقش مصطفیٰ کا مجسم نمونہ علی ہے۔ کسی کے لیے نہیں کہا میرے آقا نے یا علی
مثلک مثلی یا علی، تیری مثال میری مثال ہے، کوئی پیغمبر کی مثال نہیں، کوئی پیغمبر کی مثال نہیں، پیغمبر کی مثال ایک ہے۔ اسی وجہ سے جب امام رضا علیہ السلام جب پوچھا گیا فرزند رسول بتائیے امیر المومنین کی قرآن میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید میں کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا وہ آئے مباہلہ ہے۔ آئے مباہلہ کیا ہے؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لائیں گے، پھر ہم مل کے مباہلہ کریں گے۔ فرمایا اس آیت میں اللہ نے علی کو جان مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ جو جان مصطفیٰ ہو، جو جان مصطفیٰ ہو۔ میرا ایک دفعہ کو پروگرام کسی، ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام تو دوسرے مکاتب والے زیادہ دیکھتے ہیں، شیعوں سے بھی زیادہ، تو ہم نے ایک دفعہ بات کی ٹی وی پہ کہ امیر المؤمنین کی جو فضیلت ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی فضیلت والا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے میگزین میں چھاپ دیا کہ عدیل صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ، اور کہا ہم تو طالب علم، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیا ہماری کیا حیثیت ہے، کہ انہوں نے ایسی بات کر دی۔ میں نے کہا تم نے پھر آئے مباہلہ کو نہیں پڑھا ہے نا؟ آئے مباہلہ کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کو جان مصطفیٰ قرار دیا ہے، یعنی کیا ہے؟ اپنے بعد جو جان مصطفیٰ ہے، جان مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، جسے اللہ پیغمبر کی جان کہے، وہ نبی سے بھی افضل، جو باقی انبیاء ان سے بھی افضل، باقی رسولوں سے بھی افضل۔ اس وجہ سے اس پہ ایک دلیل نہیں۔ اگر مجھے کہا جائے نا 5 سال مسلسل پروگرام کرو علی کی فضیلت پہ تو میں کرتا رہوں گا۔ اس وجہ سے کہ اگر آپ چلے جائیں، ہمارے علماء نے تو کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ علامہ ہلی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفین، الف کہتے ہیں 1000، الفان کے کیا مطلب ہے 2000، 2000 دلیلیں دی ہیں امیر المؤمنین کی فضیلت اور وصیت اور خلافت بلا فصل پر۔ کتنی دلیلیں ہیں؟ 2000 دلیل، ان میں سے ایک دلیل تھی، وہ ایک دلیل ہم نے دی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش رہی تو میں چند دلیلیں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو نفس رسول ہے، جان مصطفیٰ ہے، پیغمبر کے بعد جس کی عظمت ہے، جس کے پیغمبر مولا اور آقا ہے، اس کے علی مولا اور آقا ہے، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر کس کس کے مولا ہیں۔ بس جس کے مولا پیغمبر ہیں اس کے مولا علی ہیں، فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نہج البلاغہ، کہ جو حقیقت میں یہی کہا جائے کہ کلام الامام امام الکلام،
مولا نے پہلا خطبہ نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں، پہلا خطبہ میرے مولا نے، اگر کوئی توحید کی صحیح معنوں میں معرفت چاہتا ہے، صحیح معنوں میں، آپ کو پہلے خطبے میں ملے گی۔ پہلا خطبہ پڑھیں جس میں ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارض اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بے وکمال التصدیق بے نفی الصفات عنہ فمن وصف اللہ سبحانہ۔ جی یہاں سے تک آپ دیکھیں، فرماتے ہیں فقط ترجمہ کرتا ہوں ورنہ تو یہ ایک الگ اشرح ہے اس کا۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، ساری حمد ہے اس پروردگار کے لیے، ساری حمد ہے اس پروردگار کے لیے۔ ہم ان کو نہیں ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں ہے ہی نہیں، اور ہم اس اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہر ایک چیز اللہ ہے۔ نہیں، ہمارے نزدیک ہمارا اللہ وہ ہے جو میرے علی کا اللہ ہے، جو میرے پیغمبر کا اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، اکبر صلوات۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، دنیا کے جتنے مداخان ہیں، جتنے مقرر ہیں، جتنے خطبہ ہیں، سارے کے سارے اس وقت میرے مولا حسین کے صدقے میں لاکھوں عشرے ہو رہے ہیں اس وقت۔ سارے کے سارے یہ میرے مولا علی فرماتے ہیں، سارے کے سارے مقرر جمع ہو جائیں، سارے کے سارے خطیب جمع ہو جائیں، سارے کے سارے مداخان جمع ہو جائیں، سارے کے سارے نعت خان جمع ہو جائیں، لا یبلغ مدحتہ القائلون، اس کی کوئی حمد و ثنا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ میرا ایسا رب ہے، میرا ایسا پروردگار ہے جس کی حمد و ثنا ممکن نہیں ہے، that is impossible۔ اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جن کی یہ ہے کہ مجھ سے پوچھو، میں زمینوں کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ اس مولا کا فرمان ہے، یہ اس مولا کا بیان ہے، یہ اس مولا کا خطبہ ہے توحید کی شان میں۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ یہ پانی پڑا ہے اس کی تعریف کر دو، ہم اس پانی کی تعریف نہیں کرتے، میرے مولا وہ ہیں کہ توحید کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ ہیں، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، شمار کرنے والے ہیں، گننے والے ہیں، بڑی بڑی مشینیں لگا لو، 21 سنچری میں تم ہو، تمہارے پاس دنیا کے سارے اکاؤنٹنٹ کو جمع کرو، دنیا کے سارے جتنے چارٹرز ہیں ان سب کو جمع کر لو، دنیا کی ساری جدید ترین جو میکنزم ہے اس کو تم استعمال کرو۔ فرماتے ہیں دنیا کے سارے شمار کرنے والے بھی آ جائیں تو میرے اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، میرے اللہ کی نہیں نعمتوں کا شمار کر سکتے۔ کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے۔ سید الشہداء، یہ جو فرش عزا ہے، کتنی بڑی اللہ نے نعمت ہمیں دی، ہم کیا ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں؟ اس نعمت عظمیٰ کا ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ایک مظلوم کے صدقے میں اللہ کتنی بڑی معرفت کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے توجہ کی ہے، یہ سارے کا سارا فیوز و برکات ہیں۔ ساری کی ساری آپ برکات دیکھ رہے ہیں، یہ سید الشہداء کی ہے۔ عزا خانے کھلے ہوئے ہیں، فرش عزا بچھا ہوا ہے،
اور سارے کا سارا صدقہ کھا رہے ہیں میرے مولا حسین کا، صدقہ ہے، سارے کا سارا صدقہ ہے مولا حسین کا۔ ہماری بچی پیچھے گئی جب کربلا تو کہا کہ بابا جہاں جاتے تھے کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں، خود بھوکے رہ کے سب کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے رہ کے سب کو پلا رہے ہیں۔ سید الشہداء کا جو دسترخوان ہے وہ ہر ایک کے لیے جاری ہے۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کبھی بھی میں انشاءاللہ اس کا جو ٹرانسلیشن میں بعد میں کسی ٹائم پہ، چونکہ ٹائم کا مجھے خیال کرنا ہے، میں اس کی مکمل جو اس خطبے کی ہے ٹرانسلیشن اسی عشرے کے دوران میں کروں گا لازمی طور پہ۔ سارے کا سارا صدقہ ہے سید الشہداء کا، ایسی فیوز، ایسی برکات آپ کسی جگہ نہیں دیکھ سکتے۔ عقائد آپ کو یہاں سے ملتے ہیں، احکام آپ کو یہاں سے ملتے ہیں، شریعت آپ کو یہاں سے ملتی ہے، نظام شریعت آپ کو یہاں سے ملتا ہے، نظام ولایت آپ کو یہاں سے ملتا ہے۔ یہ سارے کا سارا مولا حسین کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کی حاجت ہے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی آ جائے، سید الشہداء کے اس فرش عزا کا صدقہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ دسترخوان جاری ہے۔ اس میں کبھی محدود نہیں ہونا چاہیے، سنی شیعہ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسانوں کو جہاں جہاں پہ بھی، اس وجہ سے کہ سید الشہداء کی جو آواز ہے وہ انسانیت کی صدا ہے۔ جہاں جہاں پہ عدل ہے نا، وہاں وہاں پہ سید الشہداء کی آواز ہے۔ جہاں جہاں پہ پیس اینڈ پروسپیرٹی، پیس اینڈ جسٹس کی بات ہو رہی ہے، وہاں وہاں پہ آواز ہے، صدائے حسینی وہاں پہ بلند ہے۔ اور ہمیشہ عادل کی خاطر، امر بالمعروف کی خاطر، نہی عن المنکر کی خاطر، اصلاح امت کی خاطر، وہ سیرت کے لوگ جو بھلا چکے تھے پیغمبر اسلام کی، اس کی خاطر، وہ سیرت کے جو امیر المومنین کی ہے جسے لوگ بھلا چکے تھے، اس کی خاطر یہ قیام ہے۔ اور یہی چیز ہے، سب نے خط لکھے، بہت سارے لوگوں نے خط لکھے امام کو۔ امام کوفہ میں 6 مہینے کوفہ میں، تقریباً 28 رجب کو جاتے ہیں، جو 6 مہینے کو جو سفر ہے ٹوٹل۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بندھے ہوئے احرام جو ہے نا وہ کھول کے جو ہے نا چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہے، لوگ حج کر رہے ہیں۔ شعور جب امامت، معرفت جب امام نہیں ہوتی ہے تو مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ اگر ان میں شعور ہوتا، حاجیوں میں اگر ان میں معرفت ہوتی تو وہ کہتے آپ جا رہے ہیں، جو جان کعبہ ہے وہ جا رہا ہے، تو پھر ہمارے حج کا کیا مفہوم ہے؟ معرفت نہیں تھی، شعور نہیں تھا۔ حقیقت میں آپ کو کہوں بہت سارے تھے حج کرنے کے لیے، حج کر رہے تھے، طواف بھی کر رہے تھے، لیکن وہ کیا ہے، معرفت کے بغیر طواف ہو رہا تھا۔ امام نے کیوں بندے ہوئے جو حج کے احرام ہے انہیں کھول دیا، کہاں میں جا رہا ہوں، اپنا پیغام دیا سب کو۔ لیکن کیا ہے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے آج، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ کوفی کوئی ایک محلے کا نام نہیں، ایک شہر کا نام نہیں، ایک منطقے کا نام نہیں، ایک ایریے کا نام نہیں۔ جہاں جہاں پہ بھی امام کے ساتھ وفاداری نہ ہو وہ کوفی ہوتا ہے۔ غداری جہاں پہ پائی جاتی ہے وہ کوفی ہوتا ہے۔ کوفیوں نے خط لکھے امام کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ بعض نے لکھے خط، ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سیاسی ہواؤں کے رخ دیکھنے والے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، فصلیں آباد ہیں، سبزے لہلہا رہے ہیں، پوری زمین آبادہ ہے، آپ آئیں، تشریف لے کے آئیں، ہم سارے آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو پولیٹیکل، سیاسی جو ان ہواؤں والے تھے، یہ ان لوگوں کے خط تھے۔ کچھ لوگوں کے خط جینوئن تھے، لیکن وہ کیا ہے، معرفت کے بغیر طواف ہو رہا تھا۔ امام نے کیوں بندے ہوئے جو حج کے احرام ہے انہیں کھول دیا، کہاں میں جا رہا ہوں، اپنا پیغام دیا سب کو۔
جس طرح ہانی ابن عروہ کا خط ہے، دوسرے جو وہاں پہ بڑے بڑے معززین ہیں ان کے خط ہیں، ان لوگوں کے خط جینوئن تھے، اور امام نے جواب دیا ان خطوں کا۔ امام نے فرمایا ایک مفصل ہے، اور اس خط میں امام نے لکھا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام کیا ہوتا ہے، امام کی شان بتائی گئی، امامت کا جو فنکشن ہے وہ بتایا گیا کہ امام ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو کتاب خدا کے ذریعے فیصلہ کیا کرتا ہے۔ الحاکم بکتاب اللہ، القائم بقسط اللہ، اللہ کی عدل اور عدالت کے تحت وہ فیصلہ کیا کرتا ہے، اور اس کے بعد شریعت کا محافظ ہوا کرتا ہے امام۔ لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تمہارے پاس وہ بھیج رہا ہوں جو میری اطرت میں میرا سب سے زیادہ بااعتماد ہے۔ مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، نمائندہ بنا کے بھیجا۔ حضرت مسلم ابن عقیل معصوم نہیں ہے، یاد رکھو، حضرت مسلم ابن عقیل نمائندہ امام ہیں، سفیر سید الشہداء ہیں، بہت نامور بہادر، علم اور عمل اور تقوی میں، جسے امام معصوم کہیں کہ میں اپنی اطرت میں موثق ترین جو فرد ہے، جو ٹرسٹ وردی ہے، بہت زیادہ ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ نگاہ امامت کو میری اور آپ کی طرح تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو معصوم امام ہے، وہ جو نگاہ امام میں اتنا موثق ہے ان کی کیا شان ہوگی۔ اب یہ ہے کہ تیسرے امام نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا، جو نمائندہ آپ نے بنا کے بھیجا ہے معصوم تو نہیں ہے؟ جو معصوم ہے، حضرت مسلم ابن عقیل معصوم ہے یا غیر معصوم ہے؟ غیر معصوم ہے، اس میں بحث کی کوئی نہیں ہے۔ لیکن نمائندے کس کے ہیں؟ تیسرے امام کے ہیں۔ اب اگر وہ نمائندے کی خلاف ورزی کو کرتا ہے جو غیر معصوم ہے، تو وہ خلاف ورزی کس کی ہوگی؟ امام حسین کی ہوگی نا، امام حسین کی ہوگی۔ تو نمائندہ خواہ تیسرے کو ہو یا 12ویں کو ہو، تیسرے کا نمائندہ ہو یا 12ویں کا نمائندہ، تو نمائندہ ہوتا ہے، نمائندے کا وہی حکم ہوتا ہے جس کا نمائندہ ہے اس کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ اب اگر اسی حدیث کو آپ سمجھو جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے جو فقہاء ہیں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ الرَّادُ عَلَيْهِ كَالرَّادِ عَلَيْنَا، جو انہیں ٹھکرائے گا اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس وجہ سے فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، جب بھی کوئی تمہیں مشکل پیش آ جائے تو ہمارے فقہاء کی طرف تم رجوع کرو۔ فقہاء معصوم نہیں ہیں، جتنے نمائندے تھے سارے کے سارے نمائندے کو معصوم تھوڑے ہوتے تھے، امام کی طرف سے نمائندے ہوا کرتے تھے۔ آپ تہران میں جاتے ہیں، شہر ڈے میں جاتے ہیں، عبدالعزیز حسنی نمائندے تھے امام کے، جی وہ جو نمائندے تھے وہ کیا ہو گیا، وہ بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، سب چیزیں ان میں تھی، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں۔ جتنے بھی امام کی طرف سے، میں یہ ساری چیزیں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ جو کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کو بھی صاف کیا جائے۔ امام کا جو نمائندہ ہے، تیسرے امام کا نمائندہ، بہت بڑے عالم جنہیں امام موثق کہیں، وہ جہاں تک یہ کہیں کہ میں تمہاری بات نہیں، آخر میں فرماتے ہیں اگر میرا مسلم لکھ دے گا کہ آپ کوفہ آ جائیں تو میں آ جاؤں گا۔ یہ نہیں آپ نے دیکھا آخری جو جملے ہیں، حضرت مسلم
اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ محرم اور تمہید کربلا ہے حقیقت میں حضرت مسلم۔ کربلا کی جو شہادتیں ہیں اس میں سب سے پہلی شہادت حضرت مسلم کی ہے، جو نمائندہ امام ہیں، جو سفیر ہیں، جو پردیس کے عالم میں ان کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی منزلت ہے، اس وجہ سے کہ پیغمبر بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جناب عقیل ایک دفعہ خود امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ عقیل سے، فرمایا دو جہت سے میں محبت کرتا ہوں، عقیل سے بہت زیادہ میری محبت ہے۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ عقیل شکل حضرت ابو طالب پہ ہے، چونکہ میں جب دیکھتا ہوں مجھے حضرت ابو طالب یاد آ جاتے، اس وجہ سے مجھے بہت محبت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا میرے حسین کی نصرت کرنے والا ہوگا، اس وجہ سے بہت 5ویں شوال کو پہنچتے ہیں، پہنچے کوفہ، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، 18,000 more than 18,000 لوگوں نے جانا وہ بیعت کی، حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے، بیعت کر لی، یعنی آپ کا جو حکم ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے، آپ کے حکم کو ہم حکم امام سمجھتے ہیں۔ لیکن جب حالات بدلتے ہیں اس وقت انسان، یہ امتحان کا ٹائم ہے، یہی دین کا ٹائم ہے کہ امتحان کے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ جب آسودگی ہوتی ہے تو سارے ماشاءاللہ مومن ہوتے ہیں، لیکن جب جان کی بات آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کس منزل کے اوپر ہے۔ پہلے وہی 18,000 more than 18,000 سارے کے سارے آ کر جو ہے نا ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ 5 شوال کے بعد آپ 8 ذی الحج کو دیکھیں، 8 ذی الحج تک جی سارے کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 2 مہینے۔ 2 مہینے کے بعد جو ہے نا کیا ہے؟ ٹوٹل چینج، پورا انقلاب، کہ جب 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہے، نماز پڑھاتے ہیں تو 30 آدمی ہوتے ہیں فقط، only 30 people۔ حالات اس قدر، عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد حالات میں اس قدر تبدیلی آ گئی کہ وہ 18,000 بعض میں 25,000 تاریخوں میں، اور 1-2 مہینے کے اندر جسٹ ان 2 months، وہ کیا ہے کہ 2 مہینے میں اس طرح تبدیلی آ گئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صلوات پڑھ محمد والے، یعنی حالات جب بدلتے ہیں تو انسان کو سب پتہ چلتا ہے وہ امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان اس انداز کے ساتھ ہے، چونکہ جب امتحان آتا ہے تو انسان کی شخصیت کے بھی پتہ چلتا ہے، جس طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی تصاریف الاحوال تعرف جواہر الرجال، حالات کے بدلنے سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ امتحان ہے بہت۔ 2 مہینے میں کیا چینج آ گیا؟ 2 مہینے میں چینج یہ آ گیا ہے، 18,000 وہ بیعت کرنے والے کم از کم، اور ادھر جو ہے 2 مہینے کے بعد 9 ذی الحج کو یہ ہو جاتا ہے کہ 30 آدمی فقط نماز، 30 آدمیوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو فقط 8 آدمی ہیں۔ کس قدر تبدیلی ہے، کس قدر انقلاب ہے۔ ہم یہاں پہ درسگاہ سید الشہداء میں بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ آ کر تجدید بیعت کرتے ہیں ہم،
اپنے مولا اور آقا سے ان 10 دنوں میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، جو تیرا غیر ہے ہم اس کے نہیں. یہ مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آ کے اس پورے مفہوم میں کہ جب 9ویں ذوالحج آتی ہے، نماز پڑھاتے ہیں تو 30 آدمی، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو 8 آدمی، بنی کندہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے. کس قدر عالم غربت ہے. یہ کوفہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا دار الخلافہ ہے. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ 4.5 سال امام نے حکومت کی ہے. یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ مولا کائنات کی حکومت رہی ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل وہ ہیں کہ جو نمائندہ امام ہیں اور امیر المومنین کے داماد ہیں، یثرب کے مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں. لیکن عالم کیا ہوتا ہے کہ دیکھا کوئی آدمی نہیں، پیچھے مڑ کے جب دیکھا کوئی آدمی نہیں، سارے یار و انصار سب چلے گئے ہیں. دیکھا خلاف معمول، ہر ایک دروازہ بند ہے، بس ایک خاتون کا دروازہ کھلا ہے جس کا نام تاریخ نے توعہ لکھا. کہا کہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ ایک گلاس پانی کا مل جائے. پانی کا گلاس پیش کیا اور وہیں پہ بیٹھ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم سے زیادہ بھی کوئی غریب ہو سکتا ہے. وہیں پہ جب بیٹھے تو اس توعہ نے کہا کہ بندے خدا آپ اپنے گھر چلے جائے، اپنے بچوں میں چلے جائے. اس وقت کہا سفیر حسین نے کہ میں پردیسی ہوں، میں نمائندہ امام ہوں، میں سفیر حسین ہوں. پہلے تو سب نے آ کر دعوت دی تھی، اب سارے یار و انصار چلے گئے ہیں، کب کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا. کہا آپ سفیر حسین میرے مولا کے نمائندے ہیں. مہمان ٹھہرایا، ساری رات عبادت میں رہے. تھوڑی اونگ آئی تھی، ایک دفعہ پیغمبر کو دیکھا تھا، ایک دفعہ امیر المومنین کو دیکھا تھا، ایک دفعہ جناب عقیل کو دیکھا تھا. کہا جلدی آؤ مسلم، ہم تمہارے انتظار میں ہیں. تو نے ایک دفعہ پوچھا مولا میں نے دیکھا ساری رات آپ نہیں سوئے، عبادت پروردگار میں تھے. کہا میں نے خواب میں تھوڑی دیر اونگ آ گئی تھی، میں نے خواب میں اپنے جد کو دیکھا، میں نے خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا، میں نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا. کہا جلدی آؤ ہم تمہارے انتظار میں. مجھے پتا ہے میری یہ زندگی کی آخری رات ہے. صبح جب ہوئی، ان کے جب بیٹا ہے بلال نامی، اس ملعون نے خبر دے دی ابن زیاد کے کارندوں کو. صبح کی نماز جب ادا کر چکے، ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. اب کیا سفیر حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا. اب گھر سے باہر جب جانے لگے تو نے کہا گھر سے باہر نہیں جانا. میں اس وجہ سے سفیر حسین جانتے ہیں گھر سے باہر جا کے، اس وجہ سے کہ تیرے خیام تیرے گھر کو یہ آگ لگا دیں گے. یہ غیرت نمائندہ امام گوارا نہیں کرتی ہے کہ جہاں پہ مہمان ہو اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کے گھر کو حملہ کر دیا جائے، اس کے گھر پہ حملہ ہو جائے. میں کہوں گا اے میرے مولا کے نمائندے، کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ کربلا کا وہ میدان آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ جہاں جس گھر میں ٹھہرے اس گھر کے اوپر حملہ ہو، لیکن آئے نا آپ میدان کربلا کو دیکھیں، عصر عاشور کو دیکھیں، کس طرح آ کر یزیدی ہائے خیموں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، خیموں کو آگ لگاتے ہیں. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہے. اب تن بتن جنگ جب شروع ہو گئی، کہتے ہیں کہ پہلے حملے میں 180 یزیدیوں کو فنار کیا. اب کہتے ہیں ابن اشعث نے کیا کیا، اشعث نے دوبارہ سے فوج کا مطالبہ کیا. ابن زیاد نے کہا سکلت کا امو کا، یہ ایک آدمی کتنا بڑا قتال کر رہا ہے. کیا تمہیں نہیں پتا یہ کوئی کوفے کا سبزی فروش ہے، یہ تو مانا ہوا حسین ابن علی کا جنرل ہے. اب کہتے ہیں قسمیں دے کر جب گرفتار کیا گیا میرے مولا کا
نمائندے جب دربار میں پہنچے یزید کے اس نمائندے کو سلام نہیں کیا. جب درباریوں نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام کیوں نہیں کہا, ایک جملہ کہہ دیا, مالی امیر سوى الحسین, میرا حسین کے سوا کوئی نمائندہ, میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں. ہاتھ لے گئے دارالامارہ کی چھت پر, ہاں دارالامارہ کی چھت پہ لے کر آخری مرتبہ بھی پیغام دے دیا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. ہائے جب سفیر حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد جلاد کو جب بلایا گیا, ہائے جلاد نے کیا کیا, فقط سر قلم نہیں کیا بلکہ لاش اقدس کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرایا گیا. کوئی بدن کا جوڑ سلامت نہ رہا. فقط یہاں تک ظلم نہیں ہے بلکہ عالم کیا ہے, سفیر حسین داماد علی یثرب کے غریب کے پاؤں میں رسی باندھ کر ہائے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. جب یہ خبر پہنچی نا, تاریخ عاصم کوفی میں ہے, یہ خبر ثعلبیہ کی منزل پر پہنچی. میرے امام نے کیا کیا, حضرت عاتقہ کہتے ہیں مسلم کی 8 سال کی بچی تھی جن کا نام تاریخ نے عاتقہ لکھا ہے, انہیں اپنے پاس بلایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. جب سر پہ ہاتھ پھیرنا تھا, ایک اہل بیت کی بچی تھی, فوراً سمجھ گئی. کہا ماموں بس اتنا بتا دیجئے میرے بابا کی خیر ہو, آپ مجھ سے میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں کہ جس طرح یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. فرماتے عاتقہ آج کے بعد مجھے بابا کہنا, تیرا بابا شہید ہو گیا. لیکن عاتقہ کا کیا کہنا, یہی بچی کہ جب عاشور کا دن گزر گیا, شام غریبہ جب آئی, گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر ماں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. ایسے میں دیکھا عاتقہ کے جسم اطہر پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. پروردگار ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں, حاجات رکھتے ہیں, باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے خطے مصروف عزاداری ہیں, پروردگار تو ان کی جان مال کی حفاظت فرما. سپاہی یزید کو نیست و نابود فرما. پروردگار خاتون جنت کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما. پروردگار اس مرکز کو, مرکز اہل بیت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اس کے جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. ماتم حسین شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر, تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تکتی ہے رستہ, رقیہ تکتی ہے رستہ, حبیب آ جاؤ. یہ ختم شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ. بسم اللہ جی. تمہارا دوست ہے تنہا, تمہارا دوست ہے تنہا, حبیب آ جاؤ. یہ ختم شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ. بسم اللہ جی. یہ ختم شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ. یہ ختم شاہ
لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ بسم اللہ جی۔ بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ بسم اللہ۔ یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکیل، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے عمر، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یا حسین 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 پر محمد و آل محمد صلوات۔